بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ قبض سے نجات کا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اس سے متعلق ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، موجودہ عہد میں ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں قبض ہر دوسرے انسان کو لاحق ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ قبض کو ادویات کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن زیادہ تر افراد یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اب وہ ادویات پر لگ گئے اور پاخانہ اجابت اور دست کے لیے انہیں ایسی ادویات پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو بعد ازاں اپنے مضر اثرات چھوڑتے ہوئے ان کی آنتوں کے افعال کو کمزور کر دیتی ہیں۔ قبض میں آنتیں خشک ہو جاتی ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی صورت میں گرام آیا بوٹی سنا مکی کا علاج تجویز فرماتے تھے۔ یہ علاج ہر دور میں مستعمل رہا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا شبرم یعنی کانٹے دار جڑی بوٹی ہے جو عرب میں پائی جاتی ہے، اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرم اور مضر ہے۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تحویل قبلہ والی نماز میں شرکت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ بس سنا اور سنوت یعنی زیرہ کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں میں بجز سام کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ سنا مکی پاکستان میں ہر عام پنسار اسٹور پر مل جاتی ہے۔ یہ ہربل ادویہ میں استعمال ہونے والی بوٹی ہے۔ یہ ہربل ادویہ ساز ادارے اس کو مختلف ادویات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سنا حجاز میں پیدا ہونے والی ایک بوٹی ہے اور ان میں سب سے عمدہ مکی ہوتی ہے۔ طب میں اس کو سنا مکی کہا جاتا ہے جو عمدہ ترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ صفرا اور سودا دونوں ہی کے لیے مؤثر ہے۔ کل کو مضبوط کرتی، بدن کی تھکاوٹ کو دور کرتی، عضلات کو چست بناتی، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے۔ اس کا جوشاندہ اس کے صفوف سے زیادہ نافع ہے۔ بعض اطباء نے لکھا ہے یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے زیادہ درست اور عمدہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ سنا کو اس شہد میں ملا لیا جائے جس میں گھی شامل ہو، یعنی گھی والا شہد ہو، اس میں سنا کو مدبر کر لیا جائے، پھر اسے چاٹا جائے، اس لیے کہ یہ دوا مفرد ہی اور سنا کی گھی کے ساتھ مدبر ہو کر اصلاح بھی ہونے سے یہ دستوں میں اور بھی مدد ملے گی، یعنی قبض دور ہو جائے گی۔ تو دوستو، قبض کے علاج کے سلسلے میں ابتدائی اہم معلومات غذا ہے۔ پرانی قبض میں مبتلا لوگوں کو کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ کھانا جو بھی ہو اس میں بھوک یا ریشے کی معقول مقدار ہونی چاہیے۔ گوشت کے ساتھ اگر سبزیاں شامل نہ ہوں تو ان کی کمی پھلوں سے دور ہو سکتی ہے، لیکن پھلوں کا جوس یا عرق ہرگز اس ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ آٹا ان چھنا ہو، اس سے قبض دور ہوتی ہے۔ اور سنا مکی کے استعمال میں ایک بار ذہن میں رہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جب پیٹ ٹھیک ہو جائے اور قبض ختم ہو جائے تو پھر اس دوا کو بند کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔